السلام علیکم ریڈرز. ہی از دا ناول روکے عشق بائی ان نون رائٹس. لیٹ اسٹارٹ. مسز شرمین کے بلانے پر حارث روحان کے گھر آیا تھا. کیا ہوا آنٹی؟ خیریت؟ اتنی ایمرجنسی میں مجھے کیوں بلایا ہے؟ حارث مسز شرمین کو روتا دیکھ مخاطب ہوا تھا. بیٹا، زویا کی شادی ہے اور روحان کہہ رہا ہے وہ سب کچھ اس کی وجہ سے ہوا ہے. اس کی وجہ سے زویا اپنی زندگی برباد کرنے لگی ہے. لیکن وہ مجھے کچھ نہیں بتا رہا. تم جا کر اس سے دیکھو، وہ رو رہا ہے. مسز شرمین نے روتے ہوئے ساری بات حارث کو بتائی تھی. اچھا آنٹی، میں دیکھتا ہوں، آپ ٹینشن نہ لیں، حارث نے کہا اور روحان کے کمرے کی جانب بڑھ گیا. حارث روحان کے کمرے میں داخل ہوا تو روحان ہاتھ میں پکڑی سگریٹ کو تکنے میں مصروف تھا. مسز شرمین کی طرح حارث بھی روحان کے ہاتھ میں سگریٹ دیکھ جھٹکا لگا تھا. روحان، کیا ہوا ہے؟ کیوں آنٹی کو تنگ کر کے رکھا ہے؟ حارث سرد لہجے میں بولا. حارث، زویا شادی کر رہی ہے. روحان کی بات پر حارث حیران ہوا تھا کیونکہ ابھی تک اس کو اور ہانیہ کو زویا کی شادی کی خبر نہیں ہوئی تھی. تو اس سے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، تم تو اپنا اور اس کا ریلیشن ختم کر چکے ہو. حارث بھی دو بدو بولا تھا. نہیں کیا تھا، سب بکواس کی تھی میں نے، ایسا کچھ نہیں تھا. مرد تھا نا، بس اپنی انا کی تسکین کے لیے وہ سب بول دیا. روحان ایک دم چیخا تھا. حارث دروازہ بند کر کے صوفے پر جا کر بیٹھا تھا جبکہ روحان اب بھی بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا. اگلے جمعے کو عمار کے ساتھ نکاح ہے زویا کا، روحان نے بے بسی سے کہا تھا. روحان کی بات سن اب صحیح معنی میں حارث بھی پریشان ہو چکا تھا. زویا کا شادی کرنا تو ٹھیک تھا، پر عمار کے ساتھ شادی کرنا زویا کی زندگی برباد کر سکتا تھا. حارث، میں کیا کروں؟ میں نے غلطی کی تھی، پر میں 4 سال خود بھی تو بے سکون رہا ہوں. روحان کے آنسو ایک بار پھر بہنے لگے تھے. تو جانتا ہے تیرے جانے کے بعد وہ موت کے منہ سے واپس آئی ہے. تیری باتوں کا اتنا اثر ہوا تھا اس پر کہ سٹریس کی وجہ سے اس کو نروس بریک ڈاؤن ہو گیا تھا. دیکھا ہے تم نے اسے؟ یہ وہی لڑکی تھی جس سے یونی کے اسٹوڈنٹس دور بھاگتے تھے، جس کی شرارتیں پوری یونی میں مشہور تھیں. آج دیکھو اس لڑکی کو، وہ اب کسی سے مطلب کی بات بھی نہیں کرتی، اتنی خاموش ہو چکی ہے. چلو اس سے تو تم بدلہ لے چکے تھے، پر کیا ہماری دوستی اتنی مضبوط نہیں تھی کہ تم ہمیں ہی بتا دیتے کہ تم انگلینڈ جا رہے ہو؟ میں تجھ سے ملنے آیا تھا، جب یہاں آ کر مجھے پتا چلا کہ مسٹر روحان ملک انگلینڈ جا چکے ہیں. اب کس بنیاد پر تم نے مجھے بلایا ہے اپنی مدد کے لیے؟ حارث کی باتیں روحان کو شرمندگی کی گہرائیوں میں پہنچا چکی تھیں. حارث میرے بھائی، تو مجھ سے ناراض ہے، تجھے حق ہے مجھ سے ناراض ہونے کا، لیکن تو اس گھر کا داماد ہے. زویا کی شادی رکوا. وہ ساری زندگی کیسے اس شخص کے ساتھ گزارے گی جس کی باہوں میں ہر دن ایک نئی لڑکی ہوتی ہے؟ میں کوشش ہی کر سکتا ہوں، اس کے علاوہ میں کچھ اور نہیں کر سکتا، حارث کہتا باہر نکلا تھا. ہانیہ حارث کی بات سن حیران ہوئی تھی. حارث، آپ ابھی مجھے ماما کی طرف لے کر چلیں، یہ پاگل لڑکی پتہ نہیں کیا کر رہی ہے. ہانیہ غصے سے بڑبڑائی تھی. تیار ہو جاؤ، چلتے ہیں، حارث نے نرمی سے کہا تھا. ہانیہ سر ہلاتی کمرے کی جانب بڑھی تھی. زویا، تم میری بات سن بھی رہی ہو؟ ہانیہ اب غصے سے بولی تھی. وہ کب سے زویا سے بات کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اس سے پوچھ رہی تھی وہ ایسا کیوں کر رہی ہے، پر زویا مسلسل اسے اگنور کر رہی تھی. کیا بتاؤں؟ زویا مدھم آواز میں بولی. تم پاگل ہو؟ عمار کے ساتھ شادی کر رہی ہو؟ ہانیہ کی آواز اب رونت چکی تھی. یہ وہی عمار ہے زویا جس نے تمہاری عزت داغدار کرنے کی کوشش کی تھی، جو تمہاری عزت پر ہاتھ ڈال سکتا ہے. وہ کیا خاک تمہارا محافظ بنے گا؟ ہانیہ زویا کو جھنجھوڑتے ہوئے بولی تھی. اس سے 100 گنا بہتر تو روحان بھائی ہیں، انہوں نے بدلہ لینا تھا تم سے کم تمہاری عزت سے تو نہیں کھیلا تھا نا انہوں نے. عمار سے شادی کرنے سے بہتر ہے تم زہر کھا کر مر جاؤ. ہانیہ مکمل طور پر زویا پر برس رہی تھی جبکہ زویا نظریں جھکائے بیٹھی تھی. زویا، کیوں کر رہی ہو ایسا؟ ہانیہ کی آنسوں سے اب آنسو بہنے لگے تھے. کیونکہ میں روحان کو تکلیف نہیں دینا چاہتی، زویا نے کہتے ساتھ ایک سسکی لی تھی. اگر میں ان سے شادی کر لوں گی تو میں کبھی بھی ایک نارمل لائف نہیں گزار پاؤں گی. میں ان سے صحیح سے بات نہیں کر پاؤں گی، میں خاموش رہوں گی. ان 4 سالوں میں وہ بولنے والی زویا صدیقی مر چکی ہے.
ہانیہ اب تو مجھے خاموشیوں کی عادت ہو چکی ہے۔ عمار کو میری خاموشی سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ بس اپنی تسکین کے لیے میرے پاس آیا کرے گا، پر روحان کو میری خاموشی سے، میرے رویے سے فرق پڑے گا۔ ہانیہ ان کو فرق پڑے گا، ان کو تکلیف ہوگی۔ جب بھی وہ میری اجڑی ہوئی حالت دیکھیں گے وہ ماضی میں اپنی کی گئی غلطی پر پچھتائیں گے، وہ ہمہ وقت تکلیف میں مبتلا رہیں گے۔ میں ان کو کیسے تکلیف میں دیکھوں گی؟ میں نہیں دیکھ سکتی۔ کون کہتا ہے محبوب کی بے وفائی کے بعد عشق ختم ہو جاتا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو زویا صدیقی کو آج بھی خود سے زیادہ روحان کی فکر نہ ہوتی۔ زویا پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ روحان آئے تھے میرے پاس، آج وہ رو رہے تھے، مجھ سے دیکھا نہیں گیا ہانیہ۔ زویا نے ہچکی بھری تھی۔ وہ کہیں سے بھی وہ روحان نہیں لگ رہے تھے جن کو 4 سال پہلے میں دیکھا کرتی تھی۔ آنکھوں کے گرد ہلکے بکھری ہوئی حالت، زویا نے کہتے ساتھ سر تھاما تھا۔ زویا کی باتیں سن ہانیہ کی آنکھوں سے بھی آنسو گرنے لگے تھے۔ بہت عجیب چیز ہوتی ہے یہ عشق بھی، جو مرضی ہو جائے محبوب کے لیے کہیں نہ کہیں دل میں نرم گوشہ ہوتا ہے۔ ہانیہ زویا کی حالت دیکھ کر رہ گئی۔ اتنی تکلیف میں ہونے کے باوجود بھی اسے روحان کی پرواہ تھی۔ وہ دونوں عشق کی منزل کے مسافر ایک دوسرے کی فکر میں خود کو قربان کرنے سے پیچھے نہیں ہٹ رہے تھے۔ زویا کو فکر تھی روحان ملک کی تکلیف کی، جبکہ روحان ملک کو فکر تھی زویا کے مستقبل کی، عمار جیسے عیاش شخص کے ساتھ شادی کی۔ ہانیہ جاؤ اب تم، مجھے کچھ دیر اکیلے رہنا ہے۔ زویا آنسو صاف کرتی گویا ہوئی۔ جبکہ زویا کی بات سن ہانیہ باہر نکلی تھی، سامنے زہرا بیگم کو کھڑے دیکھ وہ نظر جھکا گئی۔ زہرا بیگم کی آنکھیں بھی پانی سے بھری ہوئی تھیں۔ زویا یہ دیکھو تمہارے سسرال سے بارات کا سوٹ آیا ہے۔ زویا جو ابھی کمرے سے باہر نکلی تھی شازیہ بیگم کی آواز پر رکی تھی۔ جی تائی جان پیارا ہے۔ زویا ایک سرسری نظر سامنے پڑے لاکھوں کے عروسی لباس پر ڈال کر بولی تھی۔ یہ دیکھو ان میں سے کون سا سیٹ اس کے ساتھ اچھا لگے گا؟ ردا نے پوچھا تھا۔ آپ بھی جو آپ کو بہتر لگے وہی ٹھیک ہے، زویا مدھم آواز میں کہتی اپنے کمرے میں بند ہوئی تھی۔ بالآخر آج زویا کی مہندی تھی۔ بیوٹیشین بڑی مہارت سے زویا کو تیار کر کے گئی تھی۔ ہرے اور پیلے رنگ کا شرارہ زیبتن کیے، سر پر آج بھی حجاب پہنے، گندمی رنگت میں وہ آج بہت حسین لگ رہی تھی۔ بھوری آنکھوں کو کاجل اور مسکارا سے نمایاں کیا گیا تھا، جبکہ ہونٹوں پر ہلکی سی لپسٹک موجود تھی۔ زویا نے ایک نظر خود کو آئینے میں دیکھا تھا، سب کچھ ٹھیک تھا، بس آنکھیں کیوں بے رونق تھیں۔ زویا نے آئینے میں دیکھ مسکرانے کی کوشش کی تھی جب ایک آنسو ٹوٹ کر اس کی آنکھوں سے گرا تھا۔ ہانیہ اور ردا کے اندر آنے پر زویا نے فوراً آنسو صاف کیا تھا، پر زویا کی یہ حرکت ان دونوں سے مخفی نہیں رہ سکی تھی۔ ہانیہ نے آگے بڑھ کر زویا کو اٹھایا تھا۔ ہانیہ اور ردا کے ساتھ زویا لان تک آئی تھی جہاں مہندی کی ساری ارینجمنٹس کی گئی تھیں۔ عمار کے گھر والوں نے مہندی کا فنکشن بھی کمبائن کرنے کا کہا تھا، پر صدیقی صاحب نے انکار کر دیا تھا۔ رسم شروع ہو چکی تھی، پر زویا تو جیسے غائب دماغی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ زویا نے لان میں نظریں گھمائی تھیں کہ شاید ستمگر یہاں موجود ہو، پر زویا کی نظریں مایوس ہو کر پلٹی تھیں۔ روحان کہاں ہیں آپ؟ پلیز آ جائیں، میں آخری بار آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ کل سے نکاح کے بعد ویسے بھی آپ کو سوچنا میرے لیے گناہ بن جائے گا۔ پلیز ایک بار آ جائیں، اب تو ساری عمر کی جدائی سہنی ہے، آخری بار نظر بھر کر تو دیکھ لوں میں آپ کو۔ زویا نے قرب سے سوچتے آنکھیں میچی تھیں۔ سائرہ جو گجڑے لینے آئی تھی علی کی آواز پر چونکی تھی۔ اوے جنگلی بلی، کیا چوری کر رہی ہو؟ علی کی بات پر سائرہ چڑی تھی۔ کوئی ایسا موقع علی ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا جب وہ سائرہ کو تنگ کر سکے۔ یہاں کچن سے ٹماٹر پیاز ہی تو چوری کرنے تھے نا میں نے، سائرہ نے تنک کر جواب دیا۔ اچھا، علی کہتا سائرہ کے قریب ہوا تھا جب سائرہ 2 قدم پیچھے ہوئی۔ دیکھو لنگور، یہ رومانس کا ٹائم نہیں ہے، ان کے گھر میں بہت زیادہ مہمان ہیں، کوئی دیکھ لے گا، دور رہو۔ سائرہ علی کو دور کرتے بولی تھی۔ ہاں تو دیکھ لے، اپنی بیوی سے ہی رومانس کر رہا ہوں، کسی کی بیوی سے تھوڑی کر رہا ہوں۔ علی سائرہ کو اپنے پاس کھینچتے بولا تھا۔ علی، اگر تم 2 سیکنڈ میں پیچھے نہ ہوئے تو آج میں نے تمہیں جنگلی بلی بن کر دکھا دینا ہے، سائرہ نے دھمکی دینے والے انداز میں کہا تھا۔
اچھا میں تو نہیں ہو رہا، علی کہتے ساتھ سائرہ کو قریب سے قریب تر کر چکا تھا۔ جب سائرہ نے علی کے ہاتھ کی پشت پر دانت گاڑے تھے، علی اچانک اکتفات پر بکھلایا تھا۔ جب سائرہ نے علی کا ہاتھ چھوڑا تو دانتوں کے نشان علی کے ہاتھ پر واضح نظر آ رہے تھے۔ علی نے ایک نظر اپنے زخمی ہاتھ کو دیکھا، پھر نظر اٹھا کر سائرہ کی جانب دیکھا۔ بدلہ تو بنتا ہے جنگلی بلی، علی کہتا سائرہ کی طرف بڑھا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو لنگوٹ، تم نے ہی تو کہا تھا۔ سائرہ گھبراتی ہوئی علی کو دھکا دیے کچن سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگی تھی، جب علی نے پھرتی سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال اسے خود سے قریب کیا تھا۔ علی کی حرکت دیکھ سائرہ جی جان سے کانپی تھی۔ جب علی سائرہ کے کان کی لو پر ہلکا سا کاٹتا دور ہوا تھا اور گجروں کی تھال میں سے ایک گجرے پکڑ کر سائرہ کے ہاتھ میں پہناتے اس کے ہاتھوں پر اپنے لب رکھے تھے۔ علی کی حرکت پر سائرہ کی آنکھیں جھکی تھیں۔ سائرہ کو شرم سے سرخ پڑتا دیکھ علی مسکراتا ہوا باہر نکلا تھا۔ ماما میں تھک گئی ہوں، مجھے کمرے میں جانا ہے، زویا نے پاس کھڑی زارا بیگم سے کہا تھا۔ جب اندر آتے ستمگر کی نظروں سے اس کی نظریں ٹکرائی تھیں۔ کالی شلوار قمیض میں اس کی سفید رنگت دمک رہی تھی، پر آنکھوں کے گرد ہلکے بکھرے بال، افسردہ چہرہ دیکھ زویا کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ ہانیہ، زویا کو روم میں لے جاؤ۔ زارا بیگم ہانیہ سے مخاطب ہوئی تھی۔ ہانیہ سر ہلاتی زویا کو تھامے اندر کی طرف بڑھی تھی۔ روحان ملک جہاں تھا وہیں کھڑا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھنے میں مصروف تھے، پر کچھ دیر بعد ہی وہ پری بیٹھ کر اس کے پہلو سے گزر کر آگے بڑھ گئی تھی۔ پیچھے روحان ملک آنسو چھپانے کی تگودود میں اپنا چہرہ سرخ کر چکا تھا۔ ہانیہ اس وقت حارث کے سامنے تھی۔ روحان بھائی کو کس نے بلایا ہے؟ ہانیہ کڑے تیوروں سے بولی تھی۔ میں نے بلایا ہے، حارث نے پرسکون انداز میں جواب دیا تھا۔ کیوں بلایا ہے؟ آپ کو نہیں پتا کیا کچھ بھی زویا کے بارے میں؟ ہانیہ کی آواز رند گئی تھی۔ میں چاہتا ہوں روحان بھی وہی درد محسوس کرے جو وہ کبھی زویا کو دے کر گیا تھا، حارث نے کرخت لہجے میں کہا تھا۔ ہانیہ سر نفی میں ہلاتی چلی گئی تھی۔ جب علی حارث کے پاس آیا تھا، ہاں ذیشان کہاں ہے؟ حارث نے پوچھا تھا۔ میں یہاں ہوں، ذیشان آ کر بولا تھا، ذیشان نے کہا تھا جبکہ حارث سر ہلا گیا تھا۔ کام ہوا؟ حارث نے سوالیہ نظروں سے ذیشان کے ساتھ کھڑے علی کی جانب دیکھا تھا۔ یہ لو، علی نے پن ڈرائیو حارث کو دی تھی۔ ایک پراسرار سی مسکراہٹ نے حارث کے لبوں کا احاطہ کیا تھا۔ شکریہ، باقی میں دیکھ لوں گا، حارث نے مسکراتے ہوئے ان دونوں کی جانب دیکھتے کہا تھا۔ وہ تینوں مسکراتے ہوئے اندر بڑھے تھے۔ اور سناؤ کیسی ہو؟ ریتا جو رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھی تھی، ایک نے اس سے پوچھا تھا۔ اللہ کا شکر ہے آنٹی، ریتا نے مسکراتے جواب دیا تھا۔ اور وہ تمہاری سوتن کیسی ہے؟ اس عورت کی بات سن ریتا کو لگا جیسے اس کے دل کے ایک بار پھر ٹکڑے ہوئے ہوں۔ ریتا نے ایک زخمی نظر ادھر آتے بازل پر ڈالی تھی، جبکہ بازل بھی ریتا کے ساتھ بیٹھی عورت کا مکالمہ سن چکا تھا۔ آنٹی، میں اس کو طلاق دے چکا ہوں، بس کبھی کبھار انسان بھٹک جاتا ہے، میں بھی بھٹک گیا تھا، بازل نے ریتا کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا تھا، جبکہ پاس کھڑی عورت محض مسکرا ہی سکی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتے، یا پھر دوسروں کے زخم ادھیڑ کر انہیں سکون ملتا ہے۔ ایکسکیوز می، آپ مجھے بتا سکتے ہیں ریسٹ روم کہاں ہے؟ روحان بازل سے مخاطب ہوا تھا۔ جی آپ اندر جائیں، اسٹیئرز کے سائڈ پر ہے، بازل نے مسکراتے جواب دیا تھا، جبکہ روحان سر ہلاتا اندر کی جانب بڑھا تھا۔ زویا جو شیشے کے سامنے کھڑی اپنے حجاب کے بعد چوڑیاں اتارنے میں مصروف تھی، دروازہ کھل کر بند ہونے کی آواز پر پلٹی تھی، پر روحان کو دروازہ لاک کرتے دیکھ اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی تھیں۔ روحان نے زویا کی جانب دیکھا تھا۔ دوپٹہ کندھے پر جھول رہا تھا، جبکہ بھورے بال پشت پر بکھرے پڑے تھے۔ گندمی رنگت پر مٹا مٹا میک اپ، سوگوار سا حسن روحان ملک کو اپنے سحر میں جکڑ رہا تھا۔ روحان نیچے پڑے پھولوں کو اپنے بھاری پاؤں کے نیچے رونتا ہوا زویا کے قریب پہنچا تھا، جبکہ زویا کی آنکھیں نم ہونا شروع ہوئی تھیں۔ روحان قدم با قدم زویا کی جانب بڑھ رہا تھا، جب زویا اپنا رخ پھیر گئی تھی۔ جائیں یہاں سے، زویا نے خود کو سنبھالتے بے تاثر لہجے میں کہا تھا۔ رسم کرنے کا پہلا حق میرا بنتا تھا،
پر خیر آخر میں ہی صحیح۔ روحان کی بھیگی آواز زویا کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ روحان نے اب زویا کا رخ اپنی جانب کیا تھا۔ شادی مبارک ہو، روحان نے بھیگی آنکھوں اور کانپتے ہاتھوں سے زویا کے چہرے پر اپٹن لگاتے کہا تھا۔ میرے بغیر رہ لو گی؟ روحان نے زویا کا جھکا چہرہ اوپر کرتے پوچھا تھا۔ زویا کی آنکھوں سے آنسو نکلے تھے۔ 4 سال سے بھی تو رہ رہی ہوں۔ رونے کی وجہ سے زویا کی آواز نکلنے سے انکاری تھی۔ 4 سال تو میری بن کر رہی ہو، اب کسی اور کی بن کر رہ لو گی؟ اب کی بار روحان کی آنکھوں سے بھی اشک رواں ہوئے تھے۔ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں جھانک رہے تھے، جبکہ آنسو زمین پر گرتے بے مول ہوتے جا رہے تھے۔ کچھ کام نہ چاہتے ہوئے بھی کرنے پڑتے ہیں، زویا نے آنسو بہاتے کہا تھا۔ زویا ایسے نہ کرو۔ روحان زویا کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا بے بسی سے گویا ہوا تھا۔ رونے کی وجہ سے آواز بھاری ہو رہی تھی۔ روحان پلیز جائیں یہاں سے، زویا نے روحان کے ہاتھوں کو اپنے چہرے سے ہٹاتے کہا تھا۔ چلا جاتا ہوں، پہلے نظر بھر کر اپنی چھوٹی سی جادوگرنی کو تو دیکھ لوں جس نے روحان ملک کو عشق کرنا سکھا دیا ہے۔ کیا پتہ کر تمہارے رخصت ہونے کے بعد یہ بچی کچی سانسیں بھی رخصت ہو جائیں۔ روحان نے زویا کی ناک کو دباتے کہا تھا۔ روحان کی حرکت پر زویا کی ہچکیاں بندھی تھیں۔ بہت قیمتی ہیں یہ آنسو، ان کو زمین کی زینت نہ بننے دو، روحان نے زویا کے آنسو صاف کرتے کہا تھا جو گالوں سے ہوتے ہوئے زمین پر گر رہے تھے۔ جائیں یہاں سے، زویا روحان کو دور جھٹکتی بولی تھی۔ روحان ایک آخری نظر زویا پر ڈالتا باہر کی جانب بڑھا تھا جب سامنے سے آتی ہانیہ روحان کو زویا کے کمرے سے نکلتے دیکھ ٹھٹک کر رکی تھی۔ جبکہ روحان ایک نظر ہانیہ کی جانب دیکھ آگے بڑھا تھا، ہانیہ تو روحان کی سرخ سوجی ہوئی نم آنکھیں دیکھ حیران ہوئی زویا کے کمرے میں بڑھی تھی، جہاں زویا ڈریسنگ کے ساتھ کھڑی رونے میں مصروف تھی۔ اب رونے کا فائدہ، ہانیہ نے سرد لہجے میں کہا تھا۔ تم ایک غلط فیصلے کی وجہ سے تمہارے ساتھ ساتھ وہ بھی اتنی تکلیف میں ہیں۔ چپ کر جاؤ ہانیہ، چپ ہو جاؤ۔ زویا بے بسی سے گویا ہوتی واش روم میں جاتی دروازہ بند کر چکی تھی۔ بازل ابھی کمرے میں داخل ہوا تھا۔ ریدا رائمہ کو سلانے میں مصروف تھی، جبکہ ابھی وہ خود فنکشن والے کپڑوں میں ہی تھی۔ بازل خاموشی سے اپنا نائٹ ڈریس لیے چینجنگ روم میں داخل ہوا تھا۔ بازل چینج کر کے باہر نکلا تو ریدا کو جیولری اتارتے پایا۔ بازل خاموشی سے بیڈ پر جا کر موبائل میں مصروف ہوا تھا۔ بظاہر تو وہ موبائل میں مصروف تھا، پر ساری حصیں ریدا کی جانب تھیں۔ ریدا گلے میں پہنی چین اتارنے کے بعد اب اپنی چوڑیاں اتارنے میں مصروف تھی، جبکہ اتنے جارحانہ طریقے سے چوڑیاں اتارنے سے اس کی مومی کلائی سرخ ہو چکی تھی۔ اچانک ایک چوڑی ٹوٹ کر ریدا کی کلائی کو زخمی کر چکی تھی۔ بازل کا ضبط بس یہیں تک تھا۔ منٹ کی دیر کیے بغیر اس نے ریدا کے پاس پہنچ کر اس کی کلائی تھامی تھی۔ یہ کیا پاگل پن ہے ریدا؟ بازل ریدا کی کلائی پر ہاتھ رکھتے غصے سے بولا تھا۔ دور رہیں، ریدا بازل کو دھکا دیے چیخی تھی، جبکہ کب سے ضبط کیے آنسو ریدا کی گالوں پر بہے تھے۔ ریدا میں جان کیا ہوا ہے؟ بازل ریدا کے چہرے کو تھامتے ہوئے بولا تھا۔ آپ نے میری ذات کو تماشا بنا دیا ہے۔ لوگوں کے لطف اندوز ہونے کے لیے ایک کہانی بن چکی ہوں میں۔ ریدا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر روتی ہوئی بولی تھی۔ بازل کو ریدا کے رویے کی وجہ اب سمجھ آئی تھی۔ بازل کچھ بولنے کی بجائے ریدا کو اپنی باہوں میں بھر چکا تھا۔ ریدا ایک دم خود کو ہوا میں محسوس کیے گھبرائی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اتاریں نیچے، ریدا نے بازل کی شرٹ منٹھیوں میں دبوچتے کہا تھا، جبکہ بازل اس کی بات انسنی کرتا اسے بیڈ پر لا کر لٹا چکا تھا۔ تم جانتی ہو تم نے میری جان کو کتنی تکلیف دی ہے؟ بازل ریدا کی کلائیوں پر لب رکھتے گویا ہوا تھا، جبکہ ریدا بازل کا لمس محسوس کرتی جی جان سے کانپی تھی۔ اب سزا تو ملنی چاہیے نا، بازل کہتا ریدا کے چہرے پر جھکا تھا۔ کچھ دیر بعد جب وہ ریدا سے دور ہوا تو ریدا کو روتا ہوا پایا۔ ریدا اپنا رخ موڑے آنکھیں میچے زاروں قطار رونے میں مصروف تھی، جبکہ اس کے بدن کی لرزش بازل کو محسوس ہو رہی تھی۔ اگر تم انکمفرٹیبل ہو تو اٹس اوکے، بازل نے ریدا کے خوف کو بھانپتے اس کے اوپر سے ہٹنا چاہا۔ جب ریدا نے پھرتی سے بازل کی گردن میں بازو حائل کیے، اسے ایک بار پھر خود پر جھکایا تھا۔ ریدا کی حرکت پر بازل کے لب مسکرائے تھے۔
تھینک یو۔ بازر ردا کے کان میں سرگوشی کرتا اس پر کسی گھنی گھٹا کی طرح چھاتا گیا تھا۔ اس کے ہر عمل سے ردا کے لیے پیار اور محبت چھلک رہا تھا۔ ردا بھی پرسکون ہوتی بازل کی پناہوں میں تھی۔ زویا کی ساری رات جاگ کر گزری تھی۔ نیند تو آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس وقت اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا جب وہ بلیک کافی بنانے اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ زویا، کچھ دیر تک تیار رہنا، بازل تمہیں سیلون چھوڑ آئے گا اور ہانیہ تمہارے ساتھ جائے گی۔ زارا بیگم نے زویا کی سرخ سوجی ہوئی آنکھوں میں جھانکتے کہا تھا، جبکہ زویا سر ہلا کر آگے بڑھ گئی تھی۔ زویا کی حالت دیکھ زارا بیگم کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں دبا لیا تھا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اپنے کمرے کی جانب بڑھی تھیں۔ زویا اس وقت ہال میں موجود تھی۔ کچھ دیر پہلے ہی ہانیہ اور وہ سیلون سے فری ہو کر ہال آ چکے تھے۔ ہانیہ، بات سنیں۔ روحان کے مخاطب کرنے پر ہانیہ روحان کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ جی؟ ہانیہ بے تاثر لہجے میں بولی تھی۔ پلیز ہانیہ، مجھے زویا کے پاس لے جائیں، مجھے اس سے ملنا ہے۔ روحان کی بات پر ہانیہ کچھ دیر خاموش رہی۔ آئی میرے ساتھ۔ کچھ دیر کے وقفے کے بعد ہانیہ کی آواز نے جیسے روحان کی ختم ہوتی سانسیں کچھ بڑھا دی تھیں۔ روحان ہانیہ کے پیچھے برائڈل روم کی جانب بڑھا تھا۔ آپ کا یہ احسان میں ساری زندگی نہیں بھولوں گا ہانیہ۔ روحان ہانیہ سے مخاطب ہوا تھا۔ دیکھیں، آپ کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے، ابھی کوئی نہ کوئی زویا سے ملنے آتا ہوگا۔ آپ پلیز جلدی واپس آئیے گا، میں یہیں ہوں، ہانیہ نے التجا کی تھی۔ جبکہ روحان سر ہلاتا اندر کی جانب بڑھا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی روحان ساکت ہوا تھا۔ مہرون بھاری لہنگا زیبتن کیے، حجاب کے اوپر دوپٹہ سٹ کیے، ہاتھوں میں چوڑیاں، ناک میں نتلی، مختلف زیور پہنے وہ مکمل طور پر سجی سنوری اپنے ہاتھوں کو تکنے میں اتنی مصروف تھی کہ روحان کا آنا بھی محسوس نہیں کر سکی تھی۔ روحان اس کے سوگوار سے چہرے کو نظروں کے حصار میں رکھتا اس کے قریب جا کر کھڑا ہوا تھا جب زویا نے سر اوپر اٹھا کر آنے والے کو دیکھا تھا۔ روحان کو اپنے سامنے دیکھ وہ ایک دم کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے کھڑے ہونے پر چوڑیوں اور پائل کی آواز نے ماحول میں ارتعاش پیدا کیا تھا۔ زویا نے ایک نظر روحان کے چہرے کی جانب دیکھا تھا۔ خود سے لاپرواہ سے حلیے میں بھی وہ بے حد حسین دکھ رہا تھا۔ زویا نے اس سے نگاہیں پھیری تھیں۔ آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ میں اپنے کردار پر کوئی بات برداشت نہیں کر سکتی۔ زویا کی آواز میں روحان کو آج کوئی شناسائی کی رمق نظر نہ آئی تھی۔ آج تو چاند کو بھی مات دے رہی ہو۔ روحان زویا کے لہجے کو اگنور کرتا آگے بڑھ کر اس کا سیٹ کیا ہوا دوپٹہ سیٹ کرتے بولا تھا، جبکہ زویا نہ جانے کیسے اپنے بہنے والے آنسوؤں پر بند باندھے کھڑی تھی۔ دور رہ کر بات کریں، میں کسی اور کی امانت ہوں، اور کچھ دیر بعد میرا نکاح ہونے والا ہے، زویا روحان سے دور ہوتی بولی تھی۔ زویا کی بات روحان کے زخمی دل کو اور زخمی کر چکی تھی۔ روحان ایک دم زویا کے قدموں میں بیٹھا تھا۔ روحان کو اپنے قدموں میں بیٹھتے دیکھ زویا ایک دم پیچھے ہوئی تھی۔ زویا، خدا کے لیے نکاح سے انکار کر دو، ابھی بھی وقت ہے۔ روحان زویا کے ہاتھ تھامتا نم آواز میں بولا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ زویا اپنے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتے بولی تھی۔ پلیز زویا، میں مر رہا ہوں، مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا، یہ سب میری برداشت سے باہر ہے۔ کبھی زویا صدیقی روحان ملک کے قدموں میں بیٹھی اپنے عشق کی بھیک مانگ رہی تھی، آج روحان ملک زویا کے قدموں میں بیٹھا اپنے عشق کی بھیک مانگ رہا تھا۔ میں تمہیں کسی اور کا ہوتا نہیں دیکھ سکتا، خود سے ہمیشہ کے لیے دور جاتے میں نہیں دیکھ سکتا۔ روحان زویا کے ہاتھوں کو لبوں سے لگائے بو رہا تھا، جبکہ زویا بھی رونے لگی تھی۔ روحان کے آنسو زویا کی ہاتھوں کی پشت پر گر رہے تھے۔ دونوں کے دل اس وقت بند ہونے کو تھے۔ درد تھا کہ انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا۔ روحان، اب اس طرح کر کے مجھے کمزور مت کریں، زویا روحان کو تھامتے اٹھاتی ہوئی بولی تھی، جبکہ روحان زویا کے ہاتھ جھٹکتا ایک بار پھر اس کے قدموں میں بیٹھا تھا۔ زویا، تمہیں یہ ڈر تھا نا تم میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرو گی، تم جیسا چاہے مجھ سے ویسا سلوک کر لینا، میں کچھ نہیں کہوں گا، میں ساری زندگی ایسے ہی رہ لوں گا، پر مجھ سے نکاح کر لو، مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر نہ جاؤ۔ میں تو تمہیں صرف 4 سال کے لیے چھوڑ کر گیا تھا، تم کیوں مجھے ساری زندگی کے لیے چھوڑ کر جا رہی ہو؟ روحان کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو رواں ہوئے تھے۔ مرد اپنی پسندیدہ عورت کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکتا،
اور روحان ملک نے یہ بات سچ کر دی تھی۔ روحان چلے جائیں یہاں سے پلیز۔ زویا اب کی بار زویا ملتجی ہوئی تھی۔ میں ایسا کچھ نہیں کر سکتی، اپنے والدین کی عزت کو داغدار نہیں کر سکتی، اور حقیقت یہ ہے کہ اب سے کچھ دیر بعد میرا اور عمار کا نکاح ہے۔ زویا روحان کے ہاتھوں کو تھامتے بولی تھی۔ زویا، اس سے اچھا تو تم میری جان لے لو، مجھے مار دو، موت کی تکلیف پھر برداشت کر لوں گا، پر تمہارے دور جانے کی تکلیف ناقابل برداشت ہے۔ روحان کوٹ کے نیچے سے بیلٹ کے ساتھ لگی گن زویا کو تھماتے اس کا رخ اپنے دل کی جانب کرتے بولا تھا۔ اپنے ہاتھ میں گن دیکھ زویا کے ہاتھ کانپ اٹھے تھے۔ زویا نے اپنے ہاتھ پیچھے کرنے چاہے تھے، پر روحان زویا کے ہاتھوں کو اپنی بھاری ہاتھوں میں مضبوطی سے گن پکڑے بیٹھا تھا۔ پاگل ہیں آپ؟ زویا گن کو دور پھینکتے روحان کا گریبان تھامتے چیخی تھی۔ ابھی کچھ ہو جاتا آپ کو تو سوچا ہے میرا کیا ہوتا؟ زویا روتے ہوئے چیخی، اب خود بھی روحان کے سامنے بیٹھی تھی، جبکہ روحان اب سر جھکائے بیٹھا تھا۔ بولیں اب جواب کیوں نہیں دے رہے؟ زویا نے ایک بار پھر روحان کو جھنجھوڑا تھا۔ میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں، اگر تم کسی اور سے نکاح کرو گی تو میں مر جاؤں گا، مجھے مرنے سے بچا لو۔ روحان زویا کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں تھامتے بولا تھا۔ نہیں، باہر سب مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی، میں اپنی بات سے اب انکار نہیں کر سکتی، زویا سسکی تھی۔ بس زویا تم میرا ساتھ دو، تم نکاح سے انکار کر دو، میں سب کچھ صحیح کر دوں گا، میں سب ہینڈل کر لوں گا۔ روحان ایک بار پھر ملتجی ہوا تھا۔ نہیں، اب نکاح تو عمار سے ہی ہوگا۔ زویا اس وقت روحان اور خود پر ظلم کی حد کرنے پر تلی تھی۔ ابھی روحان کوئی اور بات کرتا جب ہانیہ ڈور ناک کرتی اندر آئی تھی۔ روحان گن اٹھاتا اپنا منہ دوسری طرف کرتا کھڑا ہوا تھا، جبکہ زویا بھی کھڑی ہو چکی تھی۔ روحان کچھ دیر بعد بنا کچھ کہے باہر کی جانب بڑھا تھا، جبکہ ہانیہ حیرت سے روحان ملک کی نم آنکھیں اور اس کا بے رونق چہرہ دیکھ کر رہ گئی تھی۔ یہ وہی روحان ملک تھا جو کبھی اتنا روڈ اور ایروگنٹ ہوتا تھا، جس کے پیچھے یونی کی ساری لڑکیاں پاگل تھیں۔ پر یہ عشق جس کو ہو جائے اس کو برباد کر کے ہی چھوڑتا ہے۔ روحان ملک بھی اس عشق کی آگ سے بچ نہیں پایا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ ہانیہ نے زویا سے پوچھا تھا۔ زویا محض سر اس بات میں ہلا گئی تھی۔ کچھ دیر بعد تمہیں باہر لے کر جائیں گے، نکاح کے لیے بارات آ چکی ہے، ہانیہ نے کہا تھا، جبکہ زویا کا چہرہ اب بالکل بے تاثر تھا۔ روحان جو اپنے دھیان میں ہال سے باہر بڑھ رہا تھا، عمار کے سامنے آنے پر رکا تھا۔ روحان نے عمار کو نظر انداز کرتے سائڈ سے باہر جانے کی کوشش کی تھی، جب ایک بار پھر عمار روحان کے سامنے آیا تھا۔ ارے یہ کیا روحان ملک ہی ہے نا؟ آج میرے سامنے آنے پر کوئی غصہ نہیں، عمار نے تنزین مسکراہٹ سے کہا تھا، جبکہ روحان غائب دماغی سے عمار کے چہرے کو تک رہا تھا۔ روحان ملک، ابھی سے کیوں صدمے میں چلے گئے ہو؟ ابھی تو تمہاری محبوبہ سے نکاح کر کے اس کے حسن کو میں نے خراج بھی پیش کرنا ہے۔ عمار کی بات سن روحان نے ضبط سے مٹھیاں بھینچی تھیں، جبکہ وہ بولا اب بھی کچھ نہیں تھا۔ عمار روحان کے دل کو جلا کر جا چکا تھا۔ روحان حال سے باہر نکلنے والا تھا کہ اس کا ہاتھ حارث کی پکڑ میں تھا۔ کدھر جا رہے ہو؟ حارث نے کڑے تیوروں سے پوچھا تھا۔ گھر جا رہا ہوں، طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، روحان نے کہتے ساتھ باہر نکلنے کی تھی جب علی روحان کے سامنے آیا تھا۔ کیا ہے، پیچھے ہٹو، روحان علی کو سامنے پھیلا دیکھ بولا تھا۔ پہلے فنکشن اٹینڈ کرو پھر چلے جانا، آفٹر آل مینیو ہم سب کا فیورٹ ہے، ذیشان آتے ہوئے کہا تھا۔ ذیشان کی بات پر جہاں حارث اور علی نے اسے گھورا تھا، وہیں روحان نے زخمی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا، جب وہ تینوں روحان کو اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ زویا کو عمار کے سامنے لا کر بٹھایا گیا تھا، جبکہ درمیان میں ایک پردہ حائل تھا۔ کچھ دیر میں ہی نکاح کا شور اٹھا تھا، جب صدیقی صاحب مولوی کو لے کر سٹیج پر پہنچے تھے۔ روحان کی بس ہوئی تھی، اگر وہ اور یہاں رکتا تو یقیناً درد کی شدت سے اس کا دل پھٹ جاتا۔ روحان فوراً کھڑا ہوا تھا، جبکہ روحان کو کھڑا ہوتے دیکھ حارث اور اس کی باقی کے دوست بھی اس کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ کدھر جا رہا ہے؟ نکاح کے بعد جائیں، علی نے کہتے ساتھ ہی روحان کو پھر اپنے ساتھ بٹھایا تھا، جبکہ علی کی حرکت پر روحان نے نم آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا تھا، جسے وہ بڑی مہارت سے اگنور کر گیا تھا۔
کیا وہ سب جان کر بھی انجان بن رہے تھے یا انہیں روحان کی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی؟ زویا صدیقی ولد صدیقی احمد، آپ کا نکاح عمار ہمدانی ولد شاہ نواز ہمدانی سے باوز حق محض 50 لاکھ روپے سکہ رائج الوقت کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے الفاظ سن روحان نے اپنی نم سرخ ہوئی آنکھیں بند کر کے شدت سے دعا کی تھی۔ یا اللہ، میں بہت گناہ گار انسان ہوں، لیکن اگر میں نے زندگی میں کوئی ایک بھی نیکی کی ہے تو اس کے صدقے مجھے زویا صدیقی ادا کر دے۔ یا اللہ، کوئی معجزہ کر دے یا پھر میری روح پرواز کر جائے۔ روحان نے اپنی سرخ ہوتی آنکھیں کھولی تھیں، اب اس کی نظر زویا کی جانب تھی۔ نہیں زویا، ہاں مت کرنا، نہ کہہ تو زویا، ورنہ تمہارا روحان مر جائے گا۔ روحان نے سرخ آنکھوں سے زویا کی جانب دیکھتے اپنے دل میں کہا تھا، جبکہ زویا نے نظر اٹھا کر روحان کی جانب دیکھا تھا، جس کی نگاہوں میں التجا، بے بسی، کیا کچھ نہیں تھا۔ زویا کے دل میں ٹیس اٹھی تھی۔ اسے اب لگا تھا اس نے ایک انتہائی غلط فیصلہ کر دیا ہے۔ وہ روحان کی یادوں کے سہارے تو زندگی گزار سکتی تھی، پر کسی کو روحان کی جگہ کیسے دیکھتی؟ اس نے تو ہمیشہ روحان کے ساتھ ہی اس پاک رشتے کو قائم کرنے کا سوچا تھا۔ اس کی سوچیں تو روحان سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہوتی تھیں۔ اس نے اپنی نم ہوتی آنکھیں بند کی تھیں۔ زویا بیٹا، جواب دو، زارا بیگم نے زویا کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا تھا۔ زارا بیگم کی آواز نے زویا کو خیالوں سے نکال کر حقیقی دنیا میں لا کر پٹکا تھا۔ ایک آنسو زویا کی آنکھ سے گرا تھا۔ رک جائیں مولوی صاحب، مسٹر عمار، آپ کو ہمارے ساتھ تھانے چلنا ہوگا۔ ہتھ کڑی لگائیں انہیں، ایس ایچ او نے کانسٹیبل کو حکم دیا تھا، جب ہتھ کڑی لے کر عمار کی جانب بڑھ رہے تھے۔ ایس ایچ او کی آواز پر سب ان کی جانب متوجہ ہوئے تھے، جبکہ عمار پولیس کو یہاں دیکھ حیران ہوا تھا۔ کیا مطلب؟ مجھے کیوں جانا پڑے گا؟ میں نے کیا کیا ہے؟ عمار نے غصے سے کہا تھا۔ یہ تو آپ کو تھانے جا کر ہی بتائیں گے، ایس ایچ او نے کڑے تیوروں سے کہا تھا۔ کیا بات کر رہے ہو تم؟ جانتے بھی ہو کس کو گرفتار کر کر لے کر جا رہے ہو؟ شاہ نواز ہمدانی کی کرخت آواز حال میں گونجی تھی، جبکہ باقی سب تماشا دیکھنے میں مصروف تھے۔ روحان بھی خاموشی سے کھڑا اس اچانک ہونے والی صورتحال سمجھنے کی کوشش میں تھا، جبکہ حارث، علی اور ذیشان کے چہروں پر دبی دبی مسکراہٹ تھی۔ جی ایم این اے صاحب، ہمارے پاس اریسٹ وارنٹ ہے، منشیات کی سمگلنگ کے کیس میں ہم ان کو گرفتار کر رہے ہیں۔ عمار کو ہتھ کڑی لگائی جا چکی تھی۔ یہی نہیں، میں آپ سب کو ایک اور بات بھی بتاتا ہوں۔ اب کی بار حارث میدان میں آیا تھا۔ حارث کی بات سن زویا کے گھر والے اب اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ مسٹر عمار نے خفیہ نکاح بھی کر رکھا ہے، اور یہی نہیں، ان کا تو ماشاءاللہ سے ایک 5 سال کا ایک بیٹا بھی ہے۔ حارث نے گویا سب پر ایک دھماکہ کیا تھا۔ حارث کی بات سن روحان کی آنکھیں بھی حیرت سے پھیلی تھیں۔ آپ سب کو یقین نہیں ہے، پر یہ دیکھیں ثبوت، حارث نے کہتے ساتھ اپنے موبائل سے عمار کے نکاح نامے کی تصویریں اور عمار کی اس کی فیملی کے ساتھ تصویریں نکال کر دکھائیں تھیں۔ معاف کیجیے گا شاہ نواز صاحب، ہم اپنی بیٹی کسی شادی شدہ مرد کے ساتھ رخصت نہیں کر سکتے، صدیقی صاحب نے کہا تھا۔ صدیقی صاحب کی یہ بات شاہ نواز اور ان کے ساتھ آئے لوگوں کو واپس بھیجنے کے لیے کافی تھی، جبکہ پولیس عمار کو لے جا چکی تھی۔ ہم معافی چاہتے ہیں صدیقی صاحب، عمار کے اس نکاح کا ہمیں بھی کوئی علم نہیں تھا، اور نہ ہی ہمیں پتہ تھا کہ عمار ہماری ڈھیل کا ناجائز فائدہ اٹھائے گا، شاہ نواز صاحب نے تھوڑی شرمندگی سے کہا تھا۔ خدا آپ کی بچی کے نصیب اچھے کرے۔ شاہ نواز صاحب زویا کے سر پر پیار دیتے باہر کو بڑھے تھے۔ ان کے جاتے ساتھ ہی صدیقی صاحب صوفے پر گرنے والے انداز میں بیٹھے تھے، جبکہ زویا تو اپنے کیے گئے فیصلے پر ہی ساکت ہوئی تھی۔ روحان بدلہ لینے کے باوجود 4 سال پہلے بھی زویا کی حفاظت کے لیے عمار سے دور رہنے کا صحیح کہتا تھا، اور اب بھی عمار سے شادی نہ کرنے کے لیے وہ صحیح کہہ رہا تھا۔ زویا کی آنکھوں سے لڑیوں کی صورت آنسو جاری ہوئے تھے۔ مسز شرمین اور ریاست صاحب اب سٹیج پر پہنچے تھے۔ بھائی صاحب، روحان کا رشتہ زویا بیٹی کے لیے اب بھی موجود ہے، ریاست صاحب نے صدیقی صاحب کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا تھا۔ موم، ڈیڈ، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ روحان ان دونوں کو یہاں دیکھ حیران ہوا تھا۔ ہمیں حارث، علی اور ذیشان نے کل انوائٹ کیا تھا، ریاست صاحب نے کہا تھا، جبکہ روحان اب ان تینوں کی طرف دیکھا تھا، جو روحان کے دیکھنے پر بے تعلق سے بن کر ادھر ادھر دیکھنے لگے تھے۔ روحان کو ان کی ناراضگی پر بے تحاشا ہنسی آئی تھی۔ وہ تینوں اس سے ناراض بھی تھے، پر خیال بھی اسی کا کر رہے تھے، پر وہ ضبط کر گیا تھا۔ پلیز بھائی صاحب، ہمارے بیٹے کو اس کی خوشیاں لوٹا دیں، وہ بہت اپسیٹ رہا ہے زویا کی شادی کی وجہ سے۔
ہم اس بات کی گارنٹی دیتے ہیں روحان زویا کو بہت خوش رکھے گا۔ ریاست صاحب ایک بار پھر گویا ہوئے تھے، جبکہ صدیقی صاحب مسکرائے تھے، اور کچھ ہی دیر میں زویا صدیقی روحان ملک کی شریک حیات بن گئی تھی۔ وہ زویا صدیقی سے زویا روحان ملک بن چکی تھی۔ بے یقینی سے روحان کی آنکھیں جھلملائی تھیں۔ روحان کی شدت سے کی گئی دعا عرش تک پہنچ چکی تھی، جبکہ زویا کے 4 سالوں کا صبر روحان کے ساتھ پاکیزہ رشتے میں جڑ کر اسے مل چکا تھا۔ زہرا بیگم کی آنکھیں بھی نم تھیں، پر اس بار ان کی آنکھیں خوشی سے نم ہوئی تھیں۔ حارث، علی اور ذیشان اس وقت ہال کے باہر کھڑے تھے، جبکہ اندر رخصتی کی تیاری چل رہی تھی۔ جب روحان ان کے پاس آیا تھا، حارث اس سے کہہ دے ہمارے منہ لگنے کی ضرورت نہیں ہے، واپس انگلینڈ ہی چلا جائے، علی نے منہ بناتے کہا تھا، جبکہ روحان نے باری باری سب کو گلے لگایا تھا۔ بہت بہت شکریہ یار، روحان مدھم آواز میں بولا تھا۔ اور سوری بھی، روحان کی آواز ایک بار پھر ان کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ ایسی روکھی پھیکی سی سوری نہیں چاہیے ہمیں، مجھے اور علی کو ہنی مون پیکج بک کروا کے دے۔ حارث اسے گلے لگاتے بولا تھا۔ کمینے ہو تم سب پورے کے پورے، روحان نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ صبر کرو ذرا، میں اپنی والی کو منا لوں، پھر کرتے ہیں پلان، روحان نے آنکھ ونک کرتے کہا تھا۔ اس کی حرکت پر سبھی مسکرائے تھے۔ بغیر تو شرم نہیں آئے گی، کنوارے دوست کے ہوتے ہوئے تم تینوں ہنی مون مناتے پھرو گے۔ ذیشان کی بات پر سب کا چھت پھاڑ کہا گونجا تھا۔ ہاں تو تجھے کس نے کہا ہے کنوارا رہ، ڈھونڈ لے تو بھی کوئی، علی نے اسے ایک جڑتے کہا تھا۔ کوئی ملتی ہی نہیں ہے، ذیشان نے منہ بنا کر کہا تھا۔ ہاں کیا کر سکتے ہیں بھائی، تیری شکل دیکھ کر ہی لڑکیاں ڈر جاتی ہوں گی۔ علی کے کہنے پر سب ہنسے تھے، جبکہ دور کھڑی شرمین بیگم نے ان کو ایک بار پھر ایک ساتھ مسکراتے دیکھ ان کی دوستی سلامت رہنے کی دعا مانگی تھی۔ دنیا کے انمول ترین رشتوں میں سے سب سے انمول رشتہ دوستی کا ہوتا ہے۔ ایک اچھا دوست جو کبھی بھی آپ کی کسی غلطی پر آپ کا ساتھ نہ چھوڑے، وہ قسمت والوں کو ہی میسر ہوتا ہے۔ زویا اس وقت روحان ملک کے کمرے میں موجود تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی شرمین بیگم زویا کو یہاں چھوڑ کر گئی تھیں۔ زویا نے نظر گھما کر سارے کمرے کا جائزہ لیا تھا۔ کمرہ بھی روحان کی طرح شاندار تھا، مکمل اس کی پرسنالٹی سے ملتا ہوا۔ روحان کی مخصوص خوشبو اسے روحان کے کمرے سے آ رہی تھی۔ روحان کی نظر بے ساختہ روحان کی فل سائز تصویر پر ٹھہری تھی۔ فان کلر کے پینٹ کوٹ پہنے، کالی آنکھوں پر چشمہ لگائے وہ کیمرے کی جانب متوجہ نہ تھا۔ زویا جہازی سائز بیڈ سے کھڑی ہوتی روحان کی تصویر کے سامنے جا کر رکی تھی۔ روحان کو دیکھتے اسے اندازہ ہی نہ ہوا اسے یہاں کھڑے تقریباً 10 منٹ سے اوپر کا وقت ہو چکا ہے۔ کچھ دیر بعد زویا اپنا ہیوی ڈریس چینج کیے، میک اپ مٹائے، نم بالوں کے ساتھ واش روم سے باہر نکلی تھی، جب روحان دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔ روحان کو آتا دیکھ زویا نظریں جھکائے انگلیاں چٹکانے میں مصروف ہوئی تھی۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیسے ریئیکٹ کرے۔ روحان کوئی بھی لفظ کہے بغیر آگے بڑھا تھا، جبکہ زویا کے وجود پر لرزہ طاری ہوا تھا۔ روحان نے آگے بڑھ کر زویا کو خود میں بھینچا تھا۔ روحان کے اتنے شدید عمل پر زویا کی سانسیں اس کے سینے میں ہی کہیں دب کر رہ گئی تھیں۔ زویا نے بھی اپنے ہاتھ روحان کی گردن میں حائل کیے تھے۔ ہاں وہ انکاری تھی روحان کے وجود کی، پر اس کا سکون بھی روحان ملک اس کے محرم میں ہی تھا۔ زویا کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو بہہ کر روحان کی شرٹ میں جذب ہونے لگے تھے۔ وہ دونوں خاموش تھے، مگر ان کی روح آپس میں محو گفتگو تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو روح سے چاہنے والے، عشق کی منزل کو پانے والے، کہاں الفاظ میں کچھ بیان کر سکتے تھے، بس تمام گلے شکوے آنسوؤں میں بہہ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد زویا کو اپنا کندھا بھیگتا ہوا محسوس ہوا تھا، جب زویا کی ہچکیاں بندھی تھیں۔ روحان زویا کو ہچکیوں سے روتے دیکھ خود کو سنبھالتا دور ہوا تھا۔ بس اب ایک اور آنسو نہ نکلے۔ روحان کا لہجہ سخت تھا، رو رو کر ان آنکھوں پر اتنا ظلم کرتی رہی ہو۔ روحان نے کہتے ساتھ زویا کی آنکھوں پر عقیدت سے اپنا لمس چھوڑا تھا، جبکہ زویا اب بھی ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ روحان نے جھک کر زویا کے سرخ ہوئی ناک پر لب رکھے تھے۔ یہ خواہش کئی سال پہلے اس کے دل میں جاگی تھی، جو آج زویا کو اپنے محرم بنا کر وہ پورا کر چکا تھا۔ روحان نے زویا کو اپنی باہوں کے حصار میں لیے بیڈ تک لایا تھا، جبکہ زویا اب بھی رونے میں مصروف تھی۔ روحان نے سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس زویا کے آگے کیا تھا۔ مجھے نہیں پینا،
زویا نے روحان کے ہاتھ کو دور کرتے کہا تھا۔ چپ کر کے پیو۔ روحان نے گلاس زبردستی زویا کے منہ کو لگایا تھا۔ تم نے مہندی نہیں لگائی؟ روحان نے زویا کے ہاتھ پکڑتے پوچھا تھا۔ زویا کے پاس روحان کی بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ کیسے بتاتی روحان کو اس کے علاوہ وہ کسی اور کے نام کی مہندی کیسے لگا سکتی تھی؟ زویا خاموشی سے سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ تم تھک گئی ہوگی اور یقیناً کچھ کھایا بھی نہیں ہوگا، روحان کہتا اٹھا تھا جب زویا اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ زویا نے روحان کو اٹھتے دیکھ پوچھا تھا۔ رکو آتا ہوں ابھی۔ روحان زویا کی سرخ ہوئی ناک کو دباتے اٹھا تھا، جبکہ زویا روحان کی حرکت پر ماضی کی طرح ایک بار پھر چڑھ کر اپنی ناک سے ہلائی تھی۔ زویا کی حرکت دیکھ روحان مسکرایا تھا۔ کئی عرصے سے ناراض ڈمپلز اب واضح ہوئے تھے۔ زویا نے فوراً اپنی نظریں پھیری تھیں۔ زویا کی نظریں پھیرنے پر روحان مسکراتا ہوا باہر کی جانب بڑھا تھا۔ کچھ دیر بعد روحان ہاتھ میں ٹرے پکڑے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اس نے کھانے کی ٹرے زویا کے سامنے رکھی تھی، جبکہ زویا بے تعلق سی بنی بیٹھی تھی۔ روحان نے نوالا بنا کر زویا کی جانب بڑھایا تھا۔ پلیز زویا کھا لو، میں جانتا ہوں تم نے یقیناً کچھ نہیں کھایا ہوگا، روحان نے التجا کی تھی۔ روحان صحیح ہی تو کہہ رہا تھا، زویا نے پچھلے کئی دنوں سے صحیح سے کھانا نہیں کھایا تھا۔ کھا لو میری پیاری سی چھوٹی سی بیوی نہیں؟ روحان ایک بار پھر اپنا ہاتھ زویا کے منہ کے قریب کرتا نرم لہجے میں بولا تھا۔ اس پر زویا روحان کی بات سے انکار نہیں کر سکی، سو فوراً منہ کھول کے کھانا کھانے لگی۔ اگر کھانا میں نے نہیں کھایا تو کیا انہوں نے کھایا ہوگا؟ زویا متفکر ہوئی تھی۔ زویا کیا ہوا، کھا کیوں نہیں رہی؟ زویا کا مسلسل خود کو تکتا پا کر روحان مخاطب ہوا تھا، جب زویا نے ایک نوالا بنا کر روحان کی جانب بڑھایا تھا۔ زویا کی نوازش دیکھ روحان پہلے تو حیران ہوا، پھر دیکھتے ہی دیکھتے روحان کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ روحان کی نم ہوتی آنکھیں دیکھ زویا گڑبڑائی تھی۔ آپ کو کیا ہوا ہے؟ بے اختیاری میں زویا نے روحان کا بھاری ہاتھ تھاما تھا۔ کچھ نہیں، روحان خود کو سنبھالتا بولا تھا، جب زویا نے ایک بار پھر اپنا ہاتھ روحان کی جانب بڑھایا تھا۔ اگر میں نے کچھ نہیں کھایا تھا تو کھایا تو آپ نے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ زویا کی بات سن روحان نے کھانا کھانے کے لیے اپنا منہ کھولا تھا۔ کچھ دیر بعد روحان کھانے کی ٹرے واپس رکھ کر آیا تو زویا کو بیڈ کے کنارے پر لیٹا پایا۔ روحان مسکراتا آگے بڑھا اور لائٹ آف کر کے خود بھی لیٹ گیا۔ روحان کو اپنے ساتھ محسوس کر کے زویا کے دل کی دھڑکنیں منتشر ہوئی تھیں۔ روحان نے لیٹتے ساتھ ہی زویا کو اپنی جانب کھینچا تھا، جب زویا نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی تھیں۔ مجھے نیند آ رہی ہے، زویا نے اٹکتے ہوئے بات مکمل کی تھی، جبکہ زویا کی بات سن کر روحان مسکرایا تھا۔ زویا تمہیں نہیں لگتا اب یہ طویل ہجر ختم ہو جانا چاہیے؟ روحان نے زویا کی ناک پر لب رکھتے خمار آلود آواز میں کہا۔ کیا مطلب؟ زویا روحان کے پرحدت لمس پر گھبرائی تھی۔ جان بہت دوریاں سہ لی میں نے، روحان کہتے ساتھ زویا پر جھکا تھا، جب زویا شرم سے سرخ پڑتی اپنا چہرہ روحان کی گردن میں چھپا گئی تھی۔ زویا کی حرکت دیکھ روحان کا فلک شگاف قہقہا کمرے میں گونجا تھا۔ آپ بہت برے ہیں، زویا روحان کے سینے میں منہ چھپائے بولی تھی۔ جب روحان کو اپنی گردن پر جھکتے دیکھ اس کی روح فنا ہوئی تھی۔ زویا اپنی گردن اور چہرے پر جا بجا لمس محسوس کرتے لمبے لمبے سانس بھرنے لگی تھی۔ زویا بیبی ابھی سے ہی بس ہو گئی، ابھی تو 4 سال کی تشنگی مٹانی ہے۔ روحان نے زویا کے کان میں سرگوشی کرتا ایک بار پھر شدت سے اس پر جھکا تھا۔ ایک حسین زندگی ان دونوں کی منتظر تھی۔ سارے اس وقت روحان کے گھر پر موجود تھے۔ زارا ڈارلنگ آپ کباب نہیں لے کر آئیں؟ زویا نے سارا ناشتہ دیکھتے ہوئے زارا بیگم کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ زویا کی بات سن زارا بیگم نے حیرت سے زویا کی جانب دیکھا تھا۔ کیا ہوا؟ زویا ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر گویا ہوئی تھی۔ کچھ نہیں، زارا بیگم نے زویا کا ماتھا چومتے ہوئے کہا تھا۔ ہمیشہ خوش رہو، وہ زویا کے سر پر پیار دیتی بولی تھی۔ زویا اس وقت روحان کے ساتھ بیٹھی ناشتہ کرنے میں مصروف تھی، جب زویا کا گود میں رکھا ہاتھ روحان نے اپنی سخت گرفت میں لیا تھا۔ زویا نے ایک دم روحان کی جانب دیکھا تھا۔ ہاتھ چھوڑیں، سب کی موجودگی میں کو مد نظر رکھتے دیکھ وہ سرگوشی نما آواز میں بولی تھی۔ زویا بیٹا کیا ہوا، ناشتہ کیوں نہیں کر رہی؟ شمین بیگم کی آواز پر زویا بوکھلائی تھی۔ زویا کا گھبراتا دیکھ روحان نے کافی کا کپ منہ کو لگاتے اپنی مسکراہٹ چھپائی تھی۔ نہیں آنٹی، میں کھا رہی ہوں، زویا نے گھبراتے ہوئے کہا تھا۔ روحان ہاتھ چھوڑیں،
زویا مسلسل ہاتھ چھڑوانے کی مزاحمت کرتی بولی تھی، جبکہ روحان اس کے ہاتھ پر گرفت اور سخت کر گیا تھا۔ بریڈ لینی ہے میں نے، زویا نے اب تنک کر کہا تھا، جب روحان نے آگے بڑھ کر زویا کی پلیٹ میں بریڈ کا پیس رکھا تھا۔ زویا کی حالت دیکھ سب کے چہرے پر دبی دبی مسکراہٹ تھی۔ روحان، تنگ نہ کرو بچی کو، شرمین بیگم کی آواز پر روحان مسکرایا تھا، جبکہ زویا خفت سے سرخ ہوتی نظریں جھکا چکی تھی، جبکہ باقی سب زویا کی حرکت پر مسکرانے لگے تھے۔ رائمہ صوفے پر بیٹھی لیز کھانے میں مصروف تھی جب زویا دھپ سے اس کے پاس آ کر بیٹھی تھی۔ نہ صرف بیٹھی تھی بلکہ رائمہ کے ہاتھ سے لیز کا پیکٹ بھی پکڑ لیا تھا، جبکہ رائمہ حیرت سے اپنی نیلی آنکھیں بڑی کیے زویا کو دیکھنے میں مصروف تھی۔ زویا ٹی وی سے اپنا دھیان ہٹا کر رائمہ کی جانب متوجہ ہوئی تھی، جو حیرت سے آنکھیں اور منہ کھولے اس کو دیکھنے میں مصروف تھی۔ کیا ہوا ڈول؟ زویا رائمہ کے بال بگاڑتی ہوئی بولی تھی۔ بریکٹ، پھوپھو میرا لیز؟ رائمہ کے لہجے میں اب بھی حیرت صاف تھی۔ رائمہ نے زویا کو کبھی اس آفت کے روپ میں جو نہیں دیکھا تھا، جبکہ رائمہ کی بات سن زویا ہنسی تھی جب اس کی نظر روحان پر پڑی تھی، جو موبائل استعمال کرتا ہوا مصروف سا گیراج کی جانب بڑھ رہا تھا۔ پہلے زور سے بولو کھڑوس، زویا کی شرارت سے بھرپور آواز پر روحان نے حیرت سے زویا کی جانب دیکھا تھا، جہاں وہ روحان کے دیکھنے پر رائمہ کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ یہ تم نے کھڑوس کس کو کہا ہے؟ نہیں، یہ تم نے کس کو کھڑوس کہا ہے؟ روحان بھی موبائل بند کرتا زویا کے پاس آیا تھا، جبکہ رائمہ کبھی زویا کو دیکھ رہی تھی، کبھی روحان کو دیکھنے میں مصروف تھی۔ آف کورس اپنے شوہر نامدار کو، زویا نے مزے سے لیز کھاتے کہا تھا۔ زویا کی شرارت سمجھ کر روحان مسکرایا تھا۔ اچھا، پھر میں اپنی بیگم کو رومانٹک بن کر دکھا دیتا ہوں، پر بعد میں پھر بیگم کی سانسیں ہی سینے میں اٹک جاتی ہیں۔ روحان زومائنی بات کرتا ہوا زویا کی جانب بڑھا تھا۔ زویا روحان کو اپنی جانب بڑھتا دیکھ لیز رائمہ کی گود میں پھینکتی بھاگی تھی۔ زویا بیبی کدھر بھاگ رہی ہو اب ڈر کے؟ روحان بھی زویا کے پیچھے بھاگا تھا۔ روحان نے ایک ہی جست میں زویا کو اپنی گرفت میں لیا تھا۔ ہاں، اب بولو کیا کہہ رہی تھی؟ زویا کی شرارت سے چمکتی آنکھوں میں اپنی خمار آلود آنکھیں گاڑتے بولا تھا۔ میں کہہ رہی تھی۔ زویا جملہ ادھورا چھوڑے روحان کو دھکا دیے پیچھے ہوئی تھی، جبکہ اس پکڑن پکڑائی کو رائمہ بھرپور طریقے سے تالیاں بجاتی اور چیخیں مارتی انجوائے کر رہی تھی۔ اٹس ناٹ فیئر مسز، ہے نا رائمہ، آپ کے پھپھو نے چیٹنگ کی ہے، روحان نے کہتے ساتھ رائمہ کو اپنی گود میں بھر کر اچھالا تھا، جس کی وجہ سے وہ ایک بار پھر ہنستی ہوئی چیخی تھی۔ میں نے چیٹنگ کی ہے؟ چیٹر تو آپ ہیں، بات کہاں کی کہاں لے گئے تھے؟ زویا نے کہتے ساتھ صوفے پہ پڑا کشن روحان کو مارا تھا، جو روحان کی پشت پر جا کر لگا تھا۔ رائمہ کی چیخیں سن سارے لاؤنج میں آئے تھے، مگر اندر کا منظر دیکھ سب کو جھٹکا لگا تھا۔ اندر وہ تینوں بھرپور طریقے سے کشن فائٹ میں مصروف تھے۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے ہر چیز کو ہلا کر رکھ دیا گیا ہو۔ روحان، میں کہہ رہی ہوں، اب اگر آپ نے میرے بال کھینچے تو میں بہت برا پیش آؤں گی۔ زویا گھبرائی تھی، جبکہ روحان کہکہا لگا کر ہنسا تھا۔ اس کے ہنسنے پر رائمہ نے دو دانتوں کی نمائش کرتے اپنے چھوٹے چھوٹے سفید ہاتھوں میں تھاما کشن زویا کی جانب بڑھایا تھا۔ رائمہ کی حرکت پر زویا بھی کہکہا لگا کر ہنسی تھی۔ زویا کو پرانے روپ میں دیکھ سارا بیگم کی آنکھیں بھر آئی تھیں، جبکہ مسز شرمین اور ریاست ملک روحان کو اس طرح کھیلتے دیکھ منہ کھولے کھڑے تھے۔ سب کو دروازے میں کھڑا دیکھ روحان کی ہنسی کو بریک لگا تھا، جبکہ زویا بھی اب خاموش ہوئی تھی۔ وہ سوری آنٹی، زویا نے ادھر ادھر کا جائزہ لے کر سر جھکاتے کہا تھا۔ زویا کی حرکت پر مسز شرمین مسکرائی تھیں۔ سوری کس بات کی؟ تمہارا ہی گھر ہے، مسز شرمین نے زویا کے گال پر ہاتھ رکھتے کہا تھا۔ مسز شرمین کی بات سن زویا کی آنکھوں کی چمک واپس آئی تھی۔ باسل نے آگے بڑھ کر رائمہ کو اٹھایا تھا۔ رائمہ، چڑیل سے دور رہنا، یہ پھر زندہ ہو گئی ہے، باسل زویا کی جانب دیکھتے بولا تھا، جبکہ زویا کو اس طرح دیکھ خوش تو سارے ہی تھے۔ بالکل نہیں، یہ تو میری ٹیم ہے۔ زویا نے رائمہ کو باسل کی گود سے لیا تھا۔ یہ یوں کہنا بہتر ہوگا کہ چھینا تھا۔ کیوں رائمہ؟ زویا نے اب رائمہ سے تصدیق چاہی تھی، جس پر رائمہ نے بڑے مزے سے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ رائمہ کی حرکت پر سب کا کہکہا گونجا تھا۔ چلو جاؤ، اب دونوں شام کو ریسیپشن ہے تم دونوں کی، ریاست صاحب گھڑی کی جانب دیکھتے بولے تھے، جبکہ ریاست صاحب کی بات پر روحان سر ہلاتا آگے بڑھا تھا۔
زویا بھی روحان کے پیچھے ہی بھاگی تھی۔ زویا روحان کی ہمراہی میں ہال کے اندر داخل ہوئی تھی۔ اسپاٹ لائٹ میں وہ دونوں ایک ساتھ چلتے مکمل لگ رہے تھے۔ ان کو دیکھ سارے مسکرائے تھے۔ وہ دونوں اب اسٹیج پر جا کر بیٹھے تھے۔ روحان بات سنیں۔ روحان ابھی اپنے کچھ کولیگس سے مل کر آیا تھا جب زویا کے بلانے پر اس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ ہاں بولو۔ روحان نے زویا کو نظروں کے حصار میں لیتے کہا تھا، جو سلور رنگ کی میکسی پہنے ہمیشہ کی طرح حجاب کیے ہوئے تھی۔ مینیو میں کیا ہے؟ مجھے بھوک لگ رہی ہے، زویا نے مسکین سی شکل بناتے کہا تھا، جبکہ زویا کی شکل دیکھ روحان نے بمشکل اپنا قہقہہ ضبط کیا تھا۔ تمہیں کیا کھانا ہے؟ روحان نے مسکراتے پوچھا تھا۔ مجھے گول گپے کھانے ہیں، زویا نے فرمائش کی تھی۔ گول گپے تو مینیو میں نہیں ہیں، روحان نے زویا کو دیکھتے کہا تھا۔ تو کیا ہوا، ہم باہر چلتے ہیں نا؟ ویسے بھی میں بور ہو گئی ہوں بیٹھ کر۔ زارا ڈارلنگ، میرا مطلب مما بھی اٹھنے نہیں دے رہی یہاں سے، اور آپ کو تو پتہ ہی ہے مجھے بڑا شوق ہے ایڈونچر کا۔ سب کو بتائے بغیر چلتے ہیں، زویا ایکسائٹڈ سی بولی تھی۔ زویا کی بات سن روحان کو جھٹکا لگا تھا۔ زویا، تم یہ کہنا چاہ رہی ہو ہم اپنی ہی ریسیپشن کے فنکشن سے بھاگ جائیں؟ روحان نے حیرت سے پوچھا تھا۔ بالکل، زویا پرسکون ہو کر بولی تھی، جبکہ روحان بھی شرارت سے مسکرایا تھا۔ زویا، پر تم جا کہاں رہی ہو؟ ہانیہ جو زویا کے کہنے پر اس کے ساتھ ریسٹ روم آئی تھی، زویا کو شال لیتا دیکھ بولی تھی۔ میں روحان کے ساتھ جا رہی ہوں، حارث بھائی اور باقی سب کو بھی پتہ ہے، ہم رات تک آ جائیں گے، زویا مسکراتی ہوئی بولی تھی۔ تم نے جانا ہے تو سب بڑوں کو بتا کر جاؤ، ہانیہ نے پریشانی سے کہا تھا۔ ایسے جانے کا کیا خاک مزہ آئے گا، تھوڑا ایڈونچر بھی تو ہونا چاہیے نا لائف میں، زویا کہتی ساتھ ہانیہ کا گال کھینچتی ہال کے بیک سائڈ پر آئی تھی، جہاں روحان کار سے ٹیک لگائے اس کے انتظار میں ہی مصروف تھا۔ زویا کے بیٹھنے پر روحان نے پھرتی سے گاڑی سٹارٹ کرتا باہر بھگا لے گیا تھا۔ ہال کی حدود سے باہر نکلنے کے بعد ان دونوں کا قہقہا گاڑی میں گونجا تھا۔ زویا کہاں ہے؟ مسز شرمین نے زارا بیگم سے پوچھا تھا۔ ابھی تو یہیں تھی، ہانیہ کے ساتھ، زارا بیگم نے جواب دیا تھا۔ ریاست صاحب، یہ روحان کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہا۔ مسز شرمین اب ریاست صاحب سے مخاطب ہوئی تھیں۔ پتہ نہیں، میں تو خود ڈھونڈ رہا ہوں، یہاں اس کے بزنس پارٹنرز کو میں ڈیل کر رہا ہوں، اور خود پتہ نہیں یہ لڑکا کہاں ہے۔ انکل، وہ دراصل روحان زویا کو لے کر کہیں باہر گیا ہے، حارث نے آ کر سب کو اطلاع دی تھی۔ حارث کی بات سن زارا بیگم نے اپنا ماتھا پیٹا تھا۔ کوئی کام بھی یہ لڑکی صحیح نہیں کرتی، یقیناً اسی کا آئیڈیا ہوگا، جبکہ صدیقی صاحب جی جان سے مسکرائے تھے۔ ان کی بیٹی خوش تھی، ایک اچھا انسان اس کا ہمسفر بنا تھا۔ صدیقی صاحب اب مطمئن تھے۔ روحان نے زویا سے گول گپا لیتے اپنے منہ میں ڈالا تھا، جبکہ روحان کی حرکت پر زویا تلملا ہی گئی تھی۔ یہ میں کھانے والی تھی، آپ نے کیوں کھایا؟ زویا پیچو تاب کھا کر بولی۔ اب یہ سارے میں کھاؤں گی۔ زویا نے روحان کی پلیٹ اپنی جانب کھسکائی تھی۔ ایسے کیسے؟ میں نے ایک کھایا ہے، تم بھی ایک ہی کھاؤ۔ روحان بھی زویا کے انداز میں ہی بولا تھا، جبکہ سامنے کھڑا دکاندار اس کپل کو حیرت سے دیکھ رہا تھا، جو آدھے گھنٹے سے کھا کم اور لڑ زیادہ رہے تھے، اور اب ایک بار پھر لڑنے لگے تھے، جبکہ زویا اور روحان کی یہ نوک جھوک ساری عمر جاری رہنے والی تھی۔ سو ریڈرز، یہ ہے ناول روکے عشق کی لاسٹ ایپیسوڈ۔ کائنڈلی اپنا ریویوز کومنٹس میں لازمی شیئر کیجیے گا۔ امید ہے آپ کو ناول پسند آیا ہوگا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔